مہاجروں سمیت تمام قومیتوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین سید مصطفیٰ کمال نے اتوار کے روز پی ایس پی کے تحت پاکستان کا ترقی کی جانب سے سفر کے عنوان سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر پی ایس پی کے صدر انیس قائم خانی، سیکریٹری جنرل رضا ہارون، سینئر وائس چیئرمین انیس ایڈوکیٹ اور ڈاکٹر صغیر احمد، وائس چیئرمین وسیم آفتاب اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا، میں یہاں روایتی باتیں نہیں کروں گا بلکہ حقائق پر مبنی اور موجودہ صورتحال کی بات کروں گا۔ بزنس کمیونٹی بتائے کہ آپ کے پاس ہمارے علاوہ کیا آپشن ہے۔ ہماری کہی ہوئی باتیں درست ثابت ہو رہی ہیں۔ کراچی والوں کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، اگر ہے تو بتائیں، میں بھی ساتھ ہوں گا۔ ہمارے کوئی مالی مقاصد نہیں ہیں، ہمارے پاس سب کچھ تھا، ہمیں صرف شہر کی غرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے لیے ایم این اے اور ایم پی اے شپ چھوڑ کر آئے ہیں، ہمارے ساتھ لوگ اقتدار چھوڑ کر آئے۔ یہ لوگ اس وقت آئے جب کراچی میں سچ بولنے کی سزا کم سے کم موت تھی۔ یہ لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے کسی کو لالچ دی نہ ہتھیار دکھایا۔ ہمیں تو اپنی جانوں کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اپنی اولاد کو کہہ کر آئے تھے کہ ہماری موت واقع ہو جائے تو رونا مت۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پچھلے 2 سالوں میں جو ہوا وہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ بہت ہو گیا، اب وضاحتوں سے آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا۔ میں 2 سال پہلے کی بات نہیں کروں گا، میں آج کی بات کروں گا، اور آج کی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے حالات، واقعات جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے آپ کو دکھا دیے، بتا دیے، سنا دیے، میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں پورے سندھ کی بات نہیں کر رہا، میں آج آپ سے کراچی کے آپ لوگ ہیں، میں آپ سے کراچی کی بزنس کمیونٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کے پاس ہمارے علاوہ، پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کے علاوہ کیا آپشن ہے؟ کیا آپشن ہے ہمارے علاوہ آپ کے پاس؟ ہمارے علاوہ آپشن کیا ہے؟ کردار، پرفارمنس، کیریکٹر جو سب لوگوں کا ماضی میں رہا ہے، آج جو ہے، اور یہ جو حالات اور واقعات رونما ہو گئے، یہ جو ہماری کہی بھی ساری بات ایک ایک کر کے میرا رب صحیح ثابت کرتا چلا گیا، تو ان تمام باتوں کے بعد آج آپ بتائیے کہ ہمارے علاوہ پاک سرزمین پارٹی پی ایس پی کے علاوہ کراچی والوں، تمہارے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر آپشن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ آج آپ ہمیں بھی بتا کر جائیں، ہمیں بھی گائیڈ کر کے جائیں، میں بھی اس آپشن کو اڈاپٹ کروں گا۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ کراچی وسائل سے مالا مال ہے، صرف کورنگی صنعتی علاقہ ایک دن میں 40 کروڑ روپے ٹیکس دیتا ہے۔ بدقسمتی سے اس شہر کے لوگوں کو فرقوں اور قومیتوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ پچھلے 40 سالوں میں یہی کچھ ہوا ہے۔ یہاں ایم کیو ایم سے لے کر ہر سیاسی و مذہبی جماعت کے لوگوں کو مارا گیا۔ بانی ایم کیو ایم نے ہمیں بتایا کہ وہ راہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کا کام ملک کو غیر مستحکم کرنا تھا، اس لیے ہم نے اس راستے کو چھوڑا۔ اس شہر میں ملکی اور غیر ملکی دشمنوں کی جڑیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایس پی ہی نے 2 سالوں میں شہر کے لیے بہت کچھ کیا، یہاں قیام امن کے لیے کردار ادا کیا۔ آج لیاری کے بلوچ ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ لیاری کے بلوچ کا لیاقت آباد میں بھرپور استقبال ہوتا ہے۔ ہم نے پختونوں اور بلوچوں کو گلے لگایا ہے۔ آج مہاجر اور پختون ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایسا کام نہیں کر سکتے۔ اداروں نے جانوں کی قربانیاں دی مگر دلوں کو ہم نے ملایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس شہر میں پارٹی جھنڈوں کی وجہ سے نوجوانوں کو مرتے دیکھا ہے۔ سندھ کے ہر شہر میں بھاری ونگز ہیں، طلبہ سے لے کر بزرگ کمیٹیاں قائم ہیں۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر ہزاروں لوگ ہمارا استقبال کرتے ہیں۔ آج کے اس گیدرنگ کا مقصد یہ تھا کہ لالو کھیت میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ناظم آباد میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، حیدرآباد لطیف آباد میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، نیو کراچی لانڈی کورنگی میں مجھے ملیر میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہاں یہ جو سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں نا، جو بند کمرے میں بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، جن کو گراؤنڈ کا معذرت کے ساتھ زمین کا نہیں، میں الفاظ ادا نہیں کہ زمین کا گراؤنڈ کا نہیں پتا، میں ان کو یہ باتیں سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ بغیر جانے تبصرے نہ کریں، آپ آ کر دیکھ لیں، اور آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر آپ کو آپ کی سوچ میں اور گراؤنڈ ریئلٹی میں تضاد ہے تو اپنی سوچوں کو برائے مہربانی ٹھیک کر لیں۔ میں اس لیے کہ ویلیو کرتا ہوں آپ کو۔ یہ اردو بولنے والوں کا مقام ہونا چاہیے۔ آج ہر کوئی مہاجروں کا چورن بیچ رہے ہیں۔
دن میں مہاجروں کا نعرہ لگانے والے رات میں رنگ رلیاں کرتے ہیں، ان رنگینیوں میں وہ مہاجروں کے مسائل بھول جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس شہر سے MQM کو نکالے بغیر حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ 2018 میں کس بنیاد پر ووٹ مانگیں گے؟ کیا آپ نے شہریوں کو تمام بنیادی سہولیات مہیا کر دیں؟ یہاں تو شہری فضلہ ملا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ یہ میں نہیں، سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ ہمارا نام دیکھیں اور اندھے ہو جاؤ۔ یہ اب نہیں ہوگا، 4 ماہ رہ گئے، اب حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی 5 سال کی راتیں آپ کی صبح بہتر کرنے کے لیے گزاری ہیں۔ شہر کے کسی حصے میں مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ بند کمرے میں بیٹھے جو تبصرے کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمینی حقائق کو مد نظر ضرور رکھیں۔ اس شہر والوں کو میرا اور میرے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا اور تقریب میں شرکت والوں کا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ کو ویلیو کرتا ہوں بہت زیادہ، آپ فور فرنٹ لوگ ہیں، آپ اوپینین میکرز ہیں۔ خدا را اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی بقا کا راستہ سمجھے، نظر آ گیا ہے۔ ہم نے جو کام کیا پورے پاکستان کو تو الگ چھوڑ دیں، اس کراچی والوں کو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سوال کرنے کے بجائے شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، میرے اور میرے کارکنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا، میں اس دنیا کے لیے یہ کام نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ خدا را یہ جیتی ہوئی جنگ پہ آخری مہر لگانی ہے۔ اب آپ کو ڈیسائسو ہو جانا ہے، ٹائم بہت کم رہ گیا ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا تہہ دل سے اتنا شکر گزار ہوں کہ آج یہ چھٹی کا دن ہے، آپ اپنے بچوں کے، اپنی فیملیز کے ساتھ یہ ٹائم گزارتے، آپ نے ہمیشہ ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیشہ ہمارا مان جو ہے وہ بڑھایا ہے۔ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے، آپ کے ایک ایک فرد جو یہاں پر موجود ہیں، تمام یہاں اس شہر کے معتبر لوگ ہیں، خواتین و حضرات، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے، اپنی پارٹی کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔